السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وقال سبحانہ عز من قائل، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آج کی اس بابرکت اور انتہائی پرمسرت نشست میں ان تمام سسٹرز کو اور ڈاٹرز کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے چند لمحات اپنی زندگی کے قرآن مجید کے ساتھ گزار کر بہت قیمتی بنائے۔ اسی طرح سے وہ ٹیچرز اور معلمات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خدمت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے منتخب کیا۔ مختصر سے وقت میں چند ایک بنیادی باتیں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا تعارف خود قرآن سے بہتر کوئی نہیں کروا سکتا۔ قرآن نے جو اپنا تعارف کروایا ہے اس میں سے چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت خود اپنے اس کلام کی کس خوبصورت انداز میں تعریف کرتے ہیں۔ سورہ یونس میں فرمایا، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بری، وزڈم والی، دانائی والی کتاب کی آیات ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ جی آ رہی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب عزت والی کتاب ہے، غلبے والی کتاب ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فی کتاب مکنون۔ اس کو کریم کہا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مجید کہا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قاف والقرآن المجید، عزت والے شرف والے قرآن مجید کی قسم ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو العظیم کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بلا شبہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اس لحاظ سے اگر قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے تو اس کی برکتیں
اس کی حکمتیں، اس کی رحمتیں لامتناہی ہیں۔ ان میں سے چند ایک برکتیں جو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو نصیب کرتا ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کے دل کے زنگ دور کر دیتا ہے، سختیاں دور ہوتی ہیں، دل نرم و گداز ہوتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یقین و توکل کی کیفیتیں بڑھ جاتی ہیں، اور انسان اس عالم دنیا سے کبھی کبھی یوں لگتا ہے بہت بالا ہو کر اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہے اور میں اللہ سے محو کلام ہوں۔ اسی لیے سلف صالحین بسا اوقات قرآن مجید کو کھولتے تو کہتے کلام ربی کلام ربی کلام ربی، یہ میرے اللہ کی باتیں ہیں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ کچھ سلف صالحین یہ کہتے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے باتیں کرے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں قرآن کے اس پہلو کو بیان کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن مجید اتار رہے ہیں جو کہ شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے سراسر رحمت ہے، دلوں کی شفا، عقائد کی شفا، نظریات کی شفا، کردار کی شفا، زنگ اتارنے کے لیے شفا، دل کو نرم کرنے کے لیے شفا، آنکھوں سے آنسو اتارنے کے لیے اور آنکھوں کے گناہوں کو دھونے کے لیے شفا، پھر جسمانی امراض کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اسے شفا بنایا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری عظمت اللہ رب العزت کے قرآن سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بہت برکت والی ہے، اس کی اتباع کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تیسری اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ عظمت رکھی ہوئی ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ انسان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے اللہ نیکی عنایت کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ الف ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اور الف لام میم گویا تینوں حروف کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ انسان کو 30 نیکیاں عنایت فرما دیتا ہے۔ چوتھی برکت اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی کلاس سجتی ہے یا مسجد میں کوئی محفل قرآن منعقد ہوتی ہے یا کسی بھی اجتماع میں قرآن مجید کی تلاوت، اس کی تدریس اور اس کے فہم کا کسی بھی نوع کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا، تو کیا کچھ ہوتا ہے
اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ ان کو اوپر اللہ کی طرف سے ایک تسکین نازل ہوتی ہے، رحمت چھا جاتی ہے، فرشتے انہیں اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، آسمانوں میں اللہ ان کے چرچے اور اللہ ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر ایک 5ویں برکت یہ رکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پہ عمل، قرآن مجید کے فہم اور تدبر سے اللہ رب العزت اصحاب القرآن کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازتا ہے۔ ابن ابزہ کو مکہ کا نائب گورنر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جناب عمر پوچھتے ہیں مقرر کرنے والے سے کہ آپ نے اپنی جگہ پہ اس کو نائب کیوں مقرر کیا، وہ تو غلام ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ قرآن کا عالم ہے اور وراثت کا ماہر ہے۔ تو اس موقع پہ جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، میں نے اللہ کے پیارے نبی سے سنا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت ساری قوموں کو عزت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو رب کریم اس قرآن کے ترک کرنے کی وجہ سے ذلت اور پستی میں بھی گرا دیتا ہے۔ ایک چھٹا پہلو قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کی شان کا اور اس کے مقام کا یہ ہے کہ صدقہ و خیرات سے بھی اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت میں زیادہ ثواب رکھا ہوا ہے، اور اس حد تک ثواب ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو بڑے احسن انداز میں اور خوبصورت اسلوب میں توجہ دلاتے ہوئے کہا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانٍ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ قَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ قریب مدینہ کی ایک بستی میں جاؤ، وہاں سے 2 اونٹنیاں خوبصورت، تر و تازہ، صحت مند اور توانا، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر قطع رحمی کے آسانی کے ساتھ لے آؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اگر کسی مسجد میں روانہ ہو کر قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو یا 2 آیتیں سیکھ لو تو یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے 3 آیات، 3 سے 4 آیات، 4 اونٹنیوں سے جس قدر آیات بڑھتی جائیں گی اتنی اونٹنیوں سے اللہ کے نزدیک ان کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ میں اس حدیث میں غور کرتا ہوں تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک اونٹنی اس کو گوشت بنا کے تقسیم کر کے اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر دیا جائے اور غریبوں کو کھلا دیا جائے، جتنا اس کا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت کو سیکھنے میں اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہوا ہے اور ثواب رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے 8واں، 7واں، 8واں اور آخری جو پوائنٹ ہے خصوصاً عظمت قرآن کے حوالے سے، وہ انسان کو موت کے وقت قبر میں اور حشر میں اس کی برکتیں محسوس ہوں گی، اور پھر انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ سے بالخصوص کہنا چاہوں گا آج کے اس مصروف دور کے اندر اور مصروفیات کے اس ماحول کے اندر جو آپ لوگوں نے وقت نکالا ہے، اس کا صحیح اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ آخرت کے راہی ہوں گے۔ ہم سب نے اس سفر پہ تو روانہ ہونا ہی ہے، اور بالخصوص میدان محشر میں قرآن مجید کے ایک اپنی ہی شان ہوگی۔ جب انسان پریشان ہوں گے اور کوئی پہچاننے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہوگا، میری اپنی ماں مجھ سے بھاگ رہی ہوگی اور انسان اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا جس کے لیے مائیں کیا کچھ نہیں کرتی ہیں، اور انسان اپنے باپ سے بھی راہ فرار اختیار کر رہا ہوگا اور اپنی رفیقہ حیات سے بھی
جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ آپ ذرا تصور میں لائیں، پوری کائنات بالکل ہی تہس نہس ہو چکی ہے، نظام بدل چکا ہے، اندھیروں کا ہر طرف ڈیرا ہے اور کوئی انسان کو پہچاننے والا موجود نہیں ہے۔ یہ تنہا انسان میدان محشر میں جس کی بات تک سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اسی اثناء میں آپ ارشاد فرماتے ہیں طبرانی شریف اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں کہ ایک انسان آپ کے پاس آئے گا، وہ آ کے پوچھے گا حل تعریفنی، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کیسا لگے گا انشاءاللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہ جب کوئی بھی مجھے پہچاننے سے انکاری ہو رہا تھا اور سارے مجھ سے بھاگ رہے تھے، تو ایک انسان اتنا وفادار ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ اترا سا، کمزور اور نحیف و نزار سا، آپ نے پورا منظر بیان فرمایا، وہ میرے پاس آ کے مجھے کہہ رہا ہو تو مجھے پہچانتا ہے؟ انا الذی کنت اسہر لیلک واضمئ ہواجرک، میں قرآن ہوں، میں وہ ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور میں ہوں جس نے تجھے دوپہروں کو پیاسا رکھا۔ یعنی قیام پہ لگایا، روزے پہ لگایا، محنتوں پہ لگایا، تلاوت پہ لگایا۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِي وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِّن وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، جس طرح سے ہر تاجر کو اپنی تجارت کی فکر لاحق ہوتی ہے، آج میں تیری فکر میں اور تیری محبت میں تیرے پاس آیا ہوں۔ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، دائیں ہاتھ میں اس قرآن سے محبت کرنے والے انسان کو جنت کی بادشاہت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، والخلد بشمالی، اور بائیں ہاتھ میں اسے خلد کا انعام، ہمیشگی کا انعام دے دیا جائے گا۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اور اس کے سر کے اوپر وقار اور عزت کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ وَيُقْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، اور اس کے والدین کو جنت کی دو خاص پوشاکیں ایسی پہنا دی جائیں گی، لا تقوم لهما الدنیا، کہ پوری دنیا جن کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ فیقولان، اور وہ والدین کہیں گے یا ربی انا لنا ھذا، یہ اتنی شان ہمیں کیسے میسر آئی؟ فیقال، تو اسے جواب دیا جائے گا بتعلیم ولدکما القرآن، اس وجہ سے کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا تھا۔ یہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا شوق اور اس سے محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی آخر کتنی طویل ہو سکتی ہے؟ کب تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور کتنی دیر تک اس دنیا کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ اس لیے آپ بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی۔ یہ اسی کی توفیق ہے، یہ اسی کی عنایت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں شعوری طور پر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کتنا بڑا کام لے لیا۔ ان سے بھی جو پڑھانے والی معلمات اور ہماری ٹیچرز بہنیں ہیں، اور ہماری محترمہ بہن جو اس صراط مستقیم انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل ہیں یا خادمہ ہیں، انہیں بھی دلی طور پہ احساس ہونا چاہیے، اور اس لمحے مجھے بھی احساس ہونا چاہیے، اور ہم سب کو احساس ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم روٹین ورک میں آ جاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت اور اس کا گہرا شعور ہمارے اندر نہیں اتر پاتا کہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر اتنا بڑا فضل کہ اس نے اپنے کلام کے لیے ہمیں چند لمحات وقف کرنے کی
توفیق عنایت فرما دی۔ دیکھیے قرآن مجید بالخصوص اس کا یہ آخری پہلو مزید میں آپ کے سامنے نمایاں کر کے اپنے گفتگو کو تکمیل کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں تذکرہ کیا ہے نا نیکیوں کا، وہاں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر دنیا کی حقیقت کو بھی ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ اس آیت کو ذرا میرے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے اور اس کے معنی میں بھی چند لمحوں کے لیے غور و فکر کیجیے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ ان کے سامنے دنیا کی مثال پیش کیجئے۔ کماء انزلناه من السماء، ایسے پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به نبات الارض، تو زمین کی نباتات اس کے ساتھ مکس ہو گئیں۔ مکس ہونے سے پھر کیا ہوا؟ ایک وقفے کے ساتھ اگلی آیت کے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ آسمانوں سے پانی اترا، زمین میں مکس ہوا، زمین نے اپنے سینے کو پھاڑا، کہیں گلاب کے پھول، کہیں چنبیلی، کہیں پہ مختلف قسم کے لہلہاتے کھیت، لیکن وہ پھول کتنی دیر تک پھول رہا اور وہ چنبیلی کتنی دیر تک چمکتی دمکتی اور معطر کرنے والی رہی، اور وہ پورے کا پورا باغیچہ یا گلستان اور نخلستان کتنی دیر تک نظروں کو لبھاتا رہا۔ آپ خود ذرا چشمے تصور سے سوچئے، کتنی دیر تک پھول کی رونق اور پھول کی زینت اور اس کی خوبصورتی برقرار رہی۔ اللہ رب العزت نے کہا اسی طرح سے تمہاری زندگی ہے۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، وہی جو خوبصورت گلاب کا ایک پھول یا پودا، چنبیلی کا ایک پودا، یا مختلف پھولوں کی بیلیں، یا مختلف قسم کی اجناس زری، یا مختلف قسم کے فواکہ اور میوہ، جس طرح سے وہ کچھ دیر کے لیے لہلہائے، کھیتی پلی بڑھی، اس کی گروتھ ہوئی، اور اس کے بعد چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگی ایسے ہی ہے۔ آسمانوں سے روح اتری، ہمارے خاکی جسم کے اندر ملی، ہم بچپن لڑکپن سے جوانی اور وہاں سے ادھیڑ عمر اور بڑھاپے تک پہنچے، یا اس سے پہلے ہی جیسے کچھ پھول مسلے گئے اور کچھ کو ہواؤں کے جھکڑ نے اجاڑ کے رکھ دیا اور کچھ کو جانوروں نے کھا لیا۔ بالکل اس طرح سے کچھ بچپن میں، کچھ جوانی میں، کچھ ادھیڑ عمر میں کچھ وقت گزرا، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے اس گھر کے اندر رونقیں لگیں، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ رونقیں ختم ہوتی گئیں۔ بہن گئی، بھائی گئے، ماں گئی، باپ چلا گیا، ایک ایک کر کے محبتیں ہم سے جدا ہوتی گئیں۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح وہ کھیت اجڑ جاتا ہے، اسی طرح سے تمہاری زندگی کی فصل بھی اجڑ جاتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا
وخیر املا، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ یہ جو نیکیاں ہے خیر عند ربک ثوابا، ریوارڈ کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ ہم ساری محنتیں اسی لیے کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی صلہ اور ریوارڈ ملے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ وہ محنت نہ کریں، وہ کریں اپنی جگہ پہ۔ مال اور بیٹوں سے دنیا کی زندگی کی رونق وابستہ ہے، اس سے روکا نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کا جو صلہ ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم بھی ہے، اور کوالٹی بھی اس کی کم ہے، کوانٹٹی بھی اس کی کم ہے۔ جو نیکیوں کا صلہ ہے خیر عند ربک ثوابا، یہ ریوارڈ کے لحاظ سے بہت بہتر بھی ہے، بہت زیادہ بھی ہے۔ وخیر عملا، ہم جو بھی محنت کرتے ہیں ایک توقع لگا کے کہ فیوچر بہتر ہو جائے گا، فیوچر سیو ہو جائے گا، میرا فیوچر، بچوں کا فیوچر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکیوں کے ساتھ جو توقع وابستہ کی جائے وہ سب سے بہتر ہے، اور اس لحاظ سے فیوچر سب سے بہتر انداز میں سیو ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے جنازے میں ان کے بچوں کو دعا تک نہیں آتی، وہ اپنے والدین کی قبروں پہ شاید جانا بھی ان کو نصیب نہیں ہوا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ بعض لوگوں کو جنازے تک میں شمولیت عطا نہیں ہوئی۔ یہ جن کے لیے پوری زندگی ہم جتن کرتے رہتے ہیں یا کوشش کرتے رہتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے ان کو قرآن کی طرف نہیں لگایا ہے تو سب کچھ خسارے کا سودا ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف ڈگریز اور کوالیفیکیشنز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی طرف آپ اپنی اولادوں کو لگائیں۔ میری بہنوں، بیٹیوں اور ماں، خصوصاً آپ کا کردار اس میں بہت اہم ہے۔ بچے کو جو کچھ آپ کہیں گی وہ وہی بنے گا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آج کے اس خوبصورت موقع اور مناسبت سے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ ترین دنیاوی تعلیم دلوائیں، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ، بلکہ پہلے قرآن مجید۔ اپنے پریفرنسز کو آپ سیٹ کریں اور شریعت کے مطابق سیٹ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو، یہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا جس طرح سے پوری دنیا میں میرے خاص لوگ میرے گھر والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی پوری کائنات میں سے اللہ کے خاص لوگ قرآن والے ہیں۔ ان للہ اہلین من الناس، آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، یہ جو قرآن والے لوگ ہیں یہ اللہ کے گھر والے ہیں، وخاصتہ، اور یہ اس کے اسپیشل لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں۔ آپ نے چند دن اللہ کی خصوصیت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص لوگ، اللہ کی نظر میں خاص لوگ بن کے گزارے ہیں، اسپیشل قسم کے ایام گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ تمام کے تمام ایام جو آپ نے قرآن کے سائے میں گزارے ان کو قبول فرما لے۔ قرآن مجید کی تلاوت آپ نے سیکھی، تجوید سیکھی، اس سے آگے بڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، اس سے آگے بڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر سیکھیں، اس سے آگے بڑھیں، قرآن مجید پہ تدبر سیکھیں، پھر اس سے آگے بڑھیں، قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں تھام کے پوری دنیا میں پھیلانے والوں میں شامل ہو جائیں، اس سے آگے بڑھیں، اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں میں سے چند بچوں کو اللہ کے قرآن کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی وہی آپ کے لیے الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں وہی ہوں گی۔ قرآن سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اتنی محبت ہے کہ غزوہ احد ہے، شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے
اچھی خاصی تعداد میں صحابہ شہید ہو چکے ہیں، 70 یا اس سے کچھ زائد۔ ایک ایک قبر کے اندر چند صحابہ کو اجتماعی طور پر دفنایا جا رہا ہے، زیادہ میتوں کی وجہ سے اور شہادتوں کی وجہ سے۔ کیا قرآن کی عظمت ہے کہ آپ اس موقع پر بھی پوچھ رہے ہیں صحابی کو قبر میں اتارنے اور لحد میں اتارنے سے پہلے ایہم اکثر اخذا للقرآن، زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ جس کو زیادہ قرآن یاد ہے، آپ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق لحد میں پہلے اسے اتارا جا رہا ہے۔ دنیا میں مسلح امامت ہو تو قرآن مجید سے تعلق کس کا زیادہ ہے؟ ممبر و محراب کی وراثت ہو، قرآن مجید کس کو زیادہ یاد ہے؟ حتیٰ کہ شرعی لحاظ سے تو اقتدار کی کرسی ہو تو قرآن مجید کا زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اور قبر میں لحد میں اس کو پہلے اتارو جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے۔ اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت نے اہل القرآن کے لیے ایک خاص مقام اور خاص شان رکھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اہل القرآن میں شامل فرما لے، ہماری اس بہت ہی قابل احترام بہن کو جو اس کے لیے کاوش کرتی ہیں، درد دل رکھتی ہیں، ہمارے حسن ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی یہ تڑپ قبول فرما لے، ان کے ادارے صراط مستقیم کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ جن سسٹرز نے یا ڈاٹرز نے یہاں آپ کو پڑھایا ہے، ان کا پڑھانا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کا پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔